محتاط رہنا مقدمہ۔ محتاط رہنا ایک ایسی مہارت اور روح ہے جو انسان کو زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب اور محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک شعوری عمل ہے جس میں فرد اپنی حفاظت، دوسروں کی حفاظت اور ماحول کی حفاظت کے لیے خطرات کا اندازہ لگا کر احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ محتاط رہنے کا روحانی، اخلاقی، سماجی، نفسیاتی اور جسمانی پہلوؤں سے بھی گہرا تعلق ہے۔ ذیل میں محتاط رہنے کے مختلف پہلوؤں، اس کی اہمیت اور اس سے متعلق عملی نکات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک محتاط رہنے کا مفہوم۔ محتاط رہنا لفظ او احتیاط او سے وجود میں آیا ہے۔ احتیاط کے لغوی معنی ہے روک تھام، خبردار رہنا۔ فقہی اصطلاح میں احتیاط وہ عمل ہے جس میں کسی خطرے یا نقصان سے بچنے کے لیے پیشگی تدابیر اختیار کی جائیں۔ محتاط رہنے کا تعلق صرف خطرات سے بچنے تک محدود نہیں بلکہ اس میں عاقبت اندیشی، منصوبہ بندی اور اخلاقی حدود کا خیال بھی شامل ہے۔ دو محتاط رہنے کی اقسام: جسمانی احتیاط، شاریری حفاظت کے لیے حفاظتی گیئر کا استعمال، ٹریفک قوانین کی پابندی اور صحت مند رہن سہن۔ مالی احتیاط، بیجا خرچ سے پرہیز، بجٹ بنانا، سرمایہ کاری میں تحقیق اور مناسب بیلنس برقرار رکھنا۔ سماجی احتیاط، تعلقات میں حدود کا خیال، معقول روی کا مظاہرہ اور دوسروں کے حقوق کا احترام۔ نفسیاتی احتیاط، ذہنی دباؤ کو کنٹرول کرنا، جذباتی توازن برقرار رکھنا اور منفی سوچوں سے دور رہنا۔ روحانی احتیاط، گناہوں سے بچنا، اسلامی حدود کی پاسداری کرنا اور اصلاح نفس کی کوشش کرنا۔ تین محتاط رہنے کی اہم حفاظت جان و مال، خطرناک حالات میں دانشمندانہ فیصلے کرنے سے انسانی جان اور املاک کا تحفظ ممکن ہوتا ہے۔ دو اسلامی نقطۂ نظر، قرآن و حدیث میں احتیاط اور عاقبت اندیشی کے کئی اسباق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اتقوا اللہ اور آلات القوا بنفس علی التہلکہ کے ذریعے محتاط رہنے کی ترغیب دی ہے۔ تین سماجی ہم آہنگی، جب فرد دوسروں کے جذبات اور حقوق کا خیال رکھتا ہے تو معاشرے میں سرکاری معاملات اور نجی تعلقات امن اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ چار نفسیاتی سکون، محتاط رہنے سے غیر ضروری دباؤ اور پرہجوم حالات سے بچا جا سکتا ہے، جس سے ذہنی سکون اور مثبت خیالات فروغ پاتے ہیں۔ پانچ مالی استحکام، غیر محتاطانہ خرچ اور بے سوچے سمجھے سرمایہ کاری سے بچنے کا ذریعہ ہے، جس سے مالی اہداف کے حصول میں مدد ملتی ہے۔ چار عملی نکات احتیاط، ایک خطرات کی شناخت اور جائزہ، کسی بھی کام میں پہلا قدم یہ ہے کہ ممکنہ خطرات اور رکاوٹوں کا تجزیہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر روڈ پر گاڑی چلاتے وقت سڑک کا جائزہ لینا، موسم کی صورتحال دیکھنا اور گاڑی کی حالت چیک کرنا ضروری ہے۔ دو منصوبہ بندی، پلاننگ، آنے والے کاموں کے لیے ڈیڈ لائنز اور وسائل کا تعین کریں۔ مالی معاملات میں بجٹ تیار کریں اور طے کردہ حدود میں رہیں۔ تین متبادل راستوں کا تعین، ہر صورتحال کا بیک اپ پلان رکھیں۔ فرض کریں کسی کام میں ناکامی کا اندیشہ ہو تو متبادل اقدامات پہلے سے طے کریں۔ چار مشاورت، کنسلٹیشن، ماہرین تجربہ کار افراد سے رہنمائی، فقہی مسائل میں علماء سے رجوع کریں۔ مالیاتی معاملات میں فنانشل ایڈوائزر سے مشورہ کریں۔ پانچ تعلیم و تربیت، محتاط رہنے کی عادت کو فروغ دینے کے لیے متعلقہ کورسز کریں، حفاظتی اقدامات سیکھیں اور نئے خطرات سے متعلق خود کو باخبر رکھیں۔ چھ تکنیکی سہولتوں کا استعمال، جدید ٹیکنالوجی جیسے CCTV الارم سسٹم، فائر الارم اور واچ ڈاگ سافٹ ویئر وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں۔ ساتھ احتیاطی اوزار اور گیئر، ہیلمٹ، سیفٹی بیلٹ، ماسک، دستانے اور حفاظتی چشمہ جات کا استعمال یقینی بنائیں۔ 8 زندگی میں توازن، بیلنس، کام اور آرام میں توازن پیدا کریں، جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے وقت نکالیں تاکہ توجہ برقرار رہے۔ 5 محتاط رہنے کے سماجی اور اخلاقی پہلو، دوستی میں احتیاط، نئے رشتوں میں جلد بازی سے بچلوگوہے کی نیت جاننے کے لیے وقت دیں، پوشیدہ اغراض و مقاصد سے ہوشیار رہیں، کاروبار میں احتیاط، سود اور دھوکہ دہی سے دور رہیں، ہر معاہدے کو تحریری شکل میں کریں، لین دین کا مکمل ریکارڈ رکھیں، معاشرتی روابط، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر نجی معلومات شیئر کرنے میں احتیاط کریں، آن لائن فراڈ اور شناختی چوری کے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے مضبوط پاس ورڈز اور دوہری تصدیق کا استعمال کریں، ماحول دوست احتیاط، فضلہ کو درست طریقے سے ٹھکانے لگائیں، بجلی اور پانی کے بچاؤ کے اقدامات کریں، اس سے نہ صرف اب خود فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ آنے والی نسلیں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ 6 نفسیاتی اور جذباتی پہلو، خوف اور فکر کا توازن، ضرورت سے زائد خوف بھی مسائل پیدا کرتا ہے جبکہ بے خوفی خطرات کو نظر انداز کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔
محتاط رہنے اور خوف زدہ ہونے کے درمیان توازن قائم رکھے تناؤ سٹریس کا انتظام محتاط رہ کے دوران پیدا ہونے والا دباؤ دور کرنے کے لیے مراقبہ ورزش صحت مند غذائیں اور ہلکی پھلکی تفریح اختیار کریں اعتماد کا اقسام محتاط رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ خود اعتمادی ختم ہو جائے خطرات کا سامنا ہمت اور تدبیر کے ساتھ کریں ناکامی سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھی ساتھ روحانی معنی اسلام میں احتیاط کو نہ صرف دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری سمجھا گیا ہے قرآن و حدیث میں کئی مواقع پر اتقوا اللہ کی ترغیب ملتی ہے جس میں اللہ کا خوف حدود کی پاسداری اور عاقبت اندیشی شامل ہی محتاط رہ کر انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے آج جدت اور محتاط رہنا کہ تیز رفتار دور میں نئی ٹیکنالوجیز آن لائن بزنس اور ڈیجیٹل زندگی نے احتیاط کے نئے زاویے بھی پیدا کیے ہیں سائبر سیکیورٹی مضبوط پاس ورڈ اینٹی وائرس سافٹ ویئر اور ڈیٹا انکرپشن سے اپنی آن لائن شناخت اور ڈیٹا کو محفوظ بنائیں آن لائن تعلیم و ورکشاپس ویب نارس اور آن لائن کورسز میں شرکت سے محتاط رہنے کے جدید تقاضے اور حفاظتی طریقے ڈیجیٹل ڈیٹاکس وقتہ فوقتہ سوشل میڈیا اور اسکرین ٹائم سے وقت والے تاکہ ذہنی سکون برقرار رہے اختتامی کلمات محتاط رہنا محض ایک عادت نہیں بلکہ ایک بندے کا دین دنیا نفس اور معاشرت کے توازن کا ضامن حیاس کے بغیر نہ صرف دنیاوی نقصان کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے بلکہ روحانی سچائیوں سے بھی دستبرداری کا خطرہ ہوتا ہے محتاط رہنے کے لیے شعوری کوشش مسلسل تربیت اور عملی منصوبہ بندی ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں ہر حالت میں محتاط رہنے اور امن و امان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین محتاط رہنا تعارف انسانی زندگی میں وہ محتاط رہنا ایک اہم صفات ہے جو نہ صرف فرد کی خود حفاظت کے لیے بلکہ پورے معاشرے کی بھلائی کے لیے بھی ضروری ہے محتاط رہنے کا مطلب ہے ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا ہر فیصلے پر غور کرنا اور ممکنہ خطرات کا اندازہ لگا کر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا قرآن و حدیث میں بھی بارہا محتاط رہنے ہچکچاہٹ سے بچنے اور عقلمندی کے ساتھ عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے موجودہ تیز رفتار دور میں جہاں ہر لمحہ نئے چیلنجز اور غیر متوقع حالات پیدا ہوتے ہیں محتاط رہنے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے محتاط رہنے کی اہم زندگی کے امن و امان کے لیے محتاط رہنا ذاتی اور اجتماعی سطح پر تحفظ کا باعث بنتا ہے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں خطرات کا اندازہ لگا کر قدم اٹھاتے ہیں تو حادثات چوری دھوکہ دہی اور دیگر منفی حالات سے بچ سکتے ہیں سماجی تعلقات کی مضبوطی کے لیے متکلم فیصلہ ساز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی محتاطانہ حکمت عملی اپناتے ہیں تاکہ معاشرے میں امن و امان برقرار رہے افراد محتاط ہو کر اپنے رویے میں تحمل اور احتیاط دکھاتے ہیں تو غلط فہمیوں اور تصادم کے امکانات کم ہو جاتے ہیں دینی نقطہ نظر اسلام نے بھی مومن کو محتاط رہنے کی تلقین کی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خطرناک ماحول سے یوں ہی چھلانگ لگانے سے پہلے اپنی قوم سے مشورہ کیا رسول اللہ نے غزوہ خیبر کے موقع پر پوری تیاری اور حکمت عملی اختیار کی یہ سب محتاط رہنے اور منصوبہ بندی کرنے کی عملی مثالیں ہیں محتاط رہنے کے عملی پہلو مالی معاملات قرض لیتے وقت شرائط اچھی طرح سمجھ لیں سرمایہ کاری سے پہلے تحقیق و مشاورت کے چنی اور خریدنے میں جعلی اسکیموں سے محفوظ رہیں 2 سفر اور نقل و حمل گاڑی چلانے سے پہلے ٹائر بریک و لائٹس چیک کریں سفر کے دوران اپنی منزل و راستہ سے واقفیت رکے افواہوں یا غیر مستند راستوں سے بچیں 3 صحت و صحت مندی کھانے سے پہلے حفظان صحت کو یقینی بنائے ورزش اور مناسب خوراک کے ذریعے جسمانی خطرات کو کم کریں طبی مشورے کو نظر انداز نہ کریں 4 منزل مقصود کے تعین میں احتیاط کسی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے فوائد و نقصانات کا موازنہ کر منصوبہ بندی کر کے قدم اٹھائیں تجربات سے سیکھیں اور ضروری ہو تو ماہرین کا مشورہ لیں محتاط رہنے میں توازن بیشتر لوگ محتاط رہنے کو خوفزدہ رہنے سے جوڑ دیتے ہیں
حالانکہ یہ دو الگ الگ حالتیں ہیں۔ محتاط رہنا عقل و شعور کی علامت ہے، جبکہ بیجا خوف بے اعتمادی اور جسمان ذہن کسلت کی طرف لے جاتا ہے۔ محتاط رہتے ہوئے بھی ہم مثبت سوچ اور بہادری برقرار رکھ سکتے ہیں۔ مثبت محتاط رویہ خطرات کا اعتراف کرتے ہوئے بھی ان میں الجھ کر ہار نہ مانے بلکہ حل تلاش کرتا تجزیہ ممکنہ خطرات کو فقط امکانی عیب نہ بلکہ بہتری کے مواقع کے طور پر بھی دیکھیں۔ عزم و ہمت، احتیاط اور بہادری ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔ محض خوفزدہ ہونے کے بجائے احتیاطی تدابیر کے ساتھ آگے بڑھی مختلف شعبوں محتاط رہنا ایک تعلیم و تربیت۔ نئے ہنروں میں قدم رکھنے سے پہلے بنیادی معلومات حاصل کریں۔ امتحانات اور ملازمتوں کے لیے انتخابی عمل میں دھوکہ دہی سے بچیں۔ آن لائن دنیا سوشل میڈیا پر ذاتی معلومات شیئر کرنے سے پہلے سوچ کر تصدیق شدہ لنکس اور اسپیم سے ہوشیار رہیں۔ پاس ورڈز کو مضبوط اور مختلف رکھیں۔ تجارت و صنعت مصنوعات کی کوالٹی اور معیار کی تصدیق کریں۔ قانونی تقاضوں اور لائسنسنگ پر عمل کریں۔ ماحولیات اور انسانی حقوق کے پہلوؤں کا خیال رکھیں۔ ذہنی پہلو اور محتاط رہنے کی صلاحیت۔ محتاط رہنا صرف بیرونی خطرات کی شناخت نہیں بلکہ ذہنی تیاری بھی ہے۔ توجہ جمع کرنا، ہوشیار رہیں اور ایک وقت میں ایک کام پر توجہ مرکوز کریں تاکہ معمولی غلطیاں نہ ہوں۔ دھیان اور مراقبہ، توجہ مرکوز کرنے سے فیصلہ سازی میں بہتری آتی ہے۔ خود احتسابی، اپنی غلطیوں اور تجربات کا جائزہ لیں تاکہ آئندہ کے لیے بہتر حکمت عملی اختیار کی جا سکے۔ اسلامی نقطہ نظر ایک قرآنی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِتَ أَوْلٍ آبَا وَإِلَيْ أَلَبْنَرُنْ وَعَلَتُ المائدہ 2، یعنی نیکی اور پرہیزگاری میں آپس میں تعاون کریں۔ محتاط رہنا بھی تقوی کا حصہ ہے، جہاں ہم حرام اور نقصان دہ کاموں سے بچتے ہیں۔ 2 حدیث مبارکہ نبی کریم نے فرمایا حادثات سے بچو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس سے واضح ہے کہ پہلے مناسب احتیاط اختیار کرو، پھر نتائج کے لیے اللہ پر توکل کرو۔ 3 صحابہ کرام کی مثالیں۔ حضرت عمر فاروق نے عدالت کے نظام کو ترتیب دیتے وقت تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور ذمہ داریاں واضح کیں۔ حضرت عائشہ نے سفری سامان کی تیاری اور سفر کے دوران خوراک، دوا اور سلامتی کے انتظامات کیے۔ خطرات کی قسمیں اور ان سے نمٹنے کے طریقے۔ ایک جسمانی خطرات، حفاظتی سامان، ہیلمٹ بیلٹ کا استعمال، خطرناک مقامات اور کاموں میں ماہرین کی رہنمائی۔ 2 مالی خطرات، بیمہ، زندگی، صحت داری کروا کر مالی تحفظ، سیونگز اور ایمرجنسی فنڈز رکھنا۔ 3 سائبر خطرات، اینٹی وائرس اور فائر وال کا استعمال۔ 2 قدمی توسیع اپنانا۔ 4 نفسیاتی خطرات، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے وقتہ فوقتہ آرام اور تفریح، دوستوں اور خاندان کے ساتھ رابطہ، مسائل کا اشتراک۔ محتاط رہنے کے فوائد، ذہنی سکون، خوف اور بے یقینی کم ہو کر اطمینان بڑھتا ہے۔ وقت و پیسہ کی بچت، حادثات اور غلطیوں کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اعتماد میں اضافہ، خود پر اور دوسروں کے ساتھ تعلقات میں استحکام آتا ہے۔ صحت و سلامتی، جسمانی اور ذہنی صحت میں بہتری آتی ہے۔ محتاط رہنے میں مبتدیوں کے لیے رہنما اصول۔ خود احتسابی، روزانہ ہفتہ وار اپنے فیصلوں اور نتائج کا جائزہ لیں۔ 2 مشاورت، مشکل حالات میں اہل علم، تجربہ کار معتبر دوستوں سے مشورہ کریں۔ 3 لائحہ عمل، کسی بھی نئے کام کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات بنائیں۔ 4 آزمائش و غلطی، چھوٹے پیمانے پر تجربہ کر کے بڑے فیصلے کریں۔ 5 علم میں اضافہ، متعلقہ موضوعات پر کتابیں پڑھیں، کورسز کریں، ویبینارز میں شرکت کریں۔ محتاط رہنا ایک ایسا آلہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی اور سکون کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ نہ صرف ذاتی سطح پر حفاظت کا باعث ہے بلکہ اجتماعی ہم آہنگی اور معاشرتی ترقی کا بھی ضامن ہے۔ دینی اور دنیاوی دونوں نقطہ نظر سے اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ اسلام ہمیں خطرات کا اعتراف کرنے اور مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور پھر توکل الہی پر یقین رکھنے کا درس دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہے کہ محتاط رہنا کسی بھی صورت میں کمزوری یا سستی کا نام نہیں، بلکہ یہ عقل، حکمت اور شعور کا مظہر ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں محتاط رویہ اپنائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے تو نہ صرف اپنی بلکہ پوری انسانی برادری کی بھلائی ممکن ہو سکے گی۔